السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اشتیاق احمد خان۔ آج ایک ایسے موضوع کو سلیکٹ کیا ہے ڈسکس کرنے کے لیے جس کا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کافی ذکر ہو رہا ہے اور ایک کے بعد ایک ویڈیوز پہ آ رہی ہے، لیکن اس سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہو رہی، کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ ڈسکس پہلے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ ہے IBS، انگلش میں IBS یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ناف کا ٹل جانا، پنجابی میں بھی اس کو لوگ کہتے ہیں ناف ٹل گئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا ایک کنفیوژن پہلے تو یہ ہے، یہ اس شعبے میں بھی یہ پرابلم ہے، یہ کنفیوژن چل رہا ہے کہ جو ایشین تھنکنگ ٹینکس ہیں میڈیکل کے حوالے سے، وہ اس کو کہتے ہیں ناف کا ٹل جانا، یعنی انگلش میں اس کو کہیں گے ڈسپلیسمنٹ آف نیول۔ یہ جو ایبڈومینل ڈیزیز ہے بیسیکلی، یعنی یہ پیٹ کی بیماری ہے، آنتوں کی بیماری ہے۔ اب جو انگلش وے آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ IBS ہے۔ تو یہ ان دونوں کو ملا کے یہ اصل میں یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ بہت ساری علامات کا مجموعہ ہے۔ اس کو ایک نام دے دیا گیا IBS، اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیٹ میں آپ کا مروڑ کے ساتھ درد ہوتا ہے، پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، مروڑ کے ساتھ درد ہونا، گیس بننا، بلوٹنگ یعنی۔ اس کے بعد آپ کو کبھی اس میں دست پیچس لگ جاتے ہیں، کبھی آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو کئیوں کو صرف قبض ہوتی ہے، کئیوں کو صرف دست ہوتے ہیں، اور کئیوں کو یہ ہوتا ہے کہ کبھی قبض اور کبھی دست ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی بنیادی طور پر علامات ہیں۔ پھر بڑے پیشاب میں اس کی جو سٹول ہوتا ہے اس میں میوکس وغیرہ بھی بعض کا آتا ہے، بعض کا بلڈ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس پوری یہ الگ الگ علامات ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں یا کسی بھی جو طریقہ علاج ہے اس میں قبض کا الگ علاج ہے، دستوں کا الگ، گیس کا الگ، تو یہ سارے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے مجموعے کو اریٹیبل باؤل سنڈروم کہتے ہیں یا ناف کا ٹل جانا کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ویڈیو تیار کی گئی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ بنیادی طور پہ یہ پیٹ میں جو آنتیں ہیں ان کی بیماری ہے، اس سے یہ علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا جو علاج ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں تو علامات کے حساب سے ہے۔ تو اگر آپ کو دست ہے، ڈائریا ہے، اس کی میڈیسن ہوگی، مثلاً ہومیوپیتھی میں ایلو ہے۔ اگر آپ کو پیٹ میں مروڑ ہیں، درد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے 2-3 ریمیڈیز ہیں۔ مرک کور ہے، 200 میں لی جاتی ہے، کولوسنتھس ہے، اور اسی طرح ڈسکوریا ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ایک پیٹ جو میڈیسن بندہ اگر کہے کہ یہ IBS کی فلاں بیماری ہے یا ناف کے ٹل جانے کی فلاں جو ریمیڈی ہے وہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جو علامات ہوتی ہیں اس کے حساب سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کو کلیریفیکیشن کرنا مقصود ہے کہ یہ بیماری اصل میں ہے کیا۔ بنیادی طور پہ آپ اس کو IBS کہیں، آپ اس کو ناف کا ٹل جانا کہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ مساج کرواتے ہیں، تو یہ مساج کروانا اس کا علاج نہیں ہے۔ جو علامات ہوں، اور اس کا ذہن کے ساتھ بھی، آپ کے نفسیات کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس میں آپ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، ٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو وہ علامات اگر ساتھ ہوں تو اس کے لیے جیلسیمیم ہومیوپیتھی میں بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ تو علامات کے حساب سے علاج ہوتا ہے، نہ کہ صرف IBS کی ایک کوئی اگر میں کہہ دوں کہ جی فلاں ایک ریمیڈی ہے، تو ایسا ہومیوپیتھی میں کم از کم نہیں ہے۔ باقی طریقے علاج کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شاید ایک پیٹرن اس کا ہو کوئی خاص۔ تو اس لیے ہم علامات کے حساب سے دوائی دیتے ہیں۔ ناف ٹل جانا یا اس کو IBS کہیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم، اس کے لیے علاج ہے علامات کے حساب سے۔ اگر آپ کو بار بار دست آتے ہیں، ڈائریا رہتا ہے، اور آپ کو گیس بنتی ہے بہت زیادہ، پیٹ میں درد رہتا ہے، تو یہ علامات اس طرف جاتی ہیں کہ آپ کا ناف ٹل جانا یا IBS ہے۔ اور اس کی علامات کے حساب سے، کیونکہ ہر بندے میں ساری علامات نہیں ہوتی، کس میں کچھ ہوں گی، کسی میں کچھ ہوں گی، تو اس کے حساب سے علاج ہوگا۔ تو اس میں علاج ممکن ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کا ہومیوپیتھی میں علاج کروائیں۔
اور بہت پرفیکٹ علاج ہے اس کا، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام